بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکیم جالینوس کا شمار دنیا کے عظیم ترین حکماء میں ہوتا ہے۔ وہ یونان کے رہنے والے تھے۔ ان کو علم و ادب پر بے حد عبور حاصل تھا۔ وہ اپنے وقت کے عظیم طبیب اور دانشور تھے۔ دور دور سے لوگ اپنے جسمانی اور روحانی مسائل کے علاج کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ان دنوں یونان علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ بڑے بڑے علماء اور رئیس لوگ وہاں رہائش پذیر تھے۔ ایسے ہی آج کا واقعہ بھی ایک رئیس زادی کے بارے میں ہے۔ اس کا نام جوشی تھا۔ وہ یونان کے ایک بڑے باعزت خاندان کی سردار تھی۔ حسب نسب تو اعلیٰ تھا ہی، خوبصورتی میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھی، لیکن اجنبیوں سے وہ اپنا جسم اور چہرہ چھپا کر رکھتی تھی۔ لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب ہوتے تھے، لیکن بہت کم خوش نصیب ایسے تھے جنہوں نے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا تھا۔ جوشی کی خوابگاہ میں ایک بڑا آئینہ لگا ہوا تھا، جس میں وہ اکثر اپنا عکس دیکھا کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یونان کی حسین ترین اور باوقار خاتون ہے، اور یہ بات اس کو اس کے آئینے نے بتائی تھی۔ وہ جب بھی نہا کر نکلتی تو اپنے کمرے میں لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا خوبصورت سراپا دیکھتی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنے جسم کے خاص حصے پر پڑتی، اس کا دل اداسیوں کے سمندر میں ڈوب جاتا تھا، کیونکہ وہ آئینے میں دیکھتی تھی کہ اس کی شرمگاہ ٹیڑھی ہے، جس نے اس کے حسن کو داغ لگا دیا تھا۔ یہی وہ دکھ تھا جو بہت سالوں سے وہ اپنے دل پر خاموشی سے جھیل رہی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے کسی سے اس مسئلے کا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو وہ ضرور اس کو اپنا دکھ بتاتی، شاید وہ اس کا کوئی حل بتا دیتی، لیکن ماں تو کب کی مر چکی تھی۔ جوشی کی کوئی رازداں بھی نہیں تھی جس سے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ آج آگے اس کی ایک کنیز تھی جو اس کے بہت قریب تھی، لیکن جوشی نے یہ بات اس کو بھی نہیں بتائی تھی۔ دراصل وہ ڈرتی تھی کہ اگر وہ یہ بات کسی کو بتاتی ہے تو نقصان اسی کا ہونا تھا۔ اگر بات چار دیواری سے باہر نکل جاتی تو اس کی عزت پر داغ لگ جاتا، اور شاید کوئی اس سے شادی کرنے پر رضامند بھی نہ ہوتا۔ وہ تنہائی میں اکثر ایسی ہی سوچوں سے پریشان رہتی تھی۔ اب اس کی عمر 35 سال سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، بلکہ شادی کے بارے میں سوچ کر وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ ایک دن جوشی کے خاندان کے چند سرکردہ افراد اس کے پاس آئے اور جوشی پر زور دیا کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ اس کے شباب کی عمر گزرتی جا رہی تھی۔ جوشی یہ بات خود بھی جانتی تھی، اس لیے اس نے خاندان والوں سے سوچنے کے لیے چند دن کا وقت مانگ لیا۔ اب تو جوشی کی راتوں کی نیند بھی حرام ہو چکی تھی۔ وہ دن رات پریشان رہنے لگی کہ اس مسئلے سے کیسے نپٹا جائے جو اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ آخرکار اس نے مجبوراً اپنی کنیز کے آگے سارا صورتحال رکھ دی۔ کنیز یہ بات سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ مالکن، اپنی ساری زندگی میں پہلی بار ایسا کیس سنا ہے، مجھے تو اس بات کا یقین نہیں آ رہا۔ کنیز کو ہنستا دیکھ کر جوشی بولی کہ تمہارا خانہ خراب ہو، میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تم کو مذاق سوچ رہا ہے۔ اس کی کنیز نے جب اپنی مالکن کو پریشان دیکھا تو وہ بھی سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ مالکن، آپ پریشان مت ہوں، میں کل تک کوئی نہ کوئی حل سوچ کر بتاؤں گی۔ کنیز گھر چلی گئی، جبکہ جوشی ایک مرتبہ پھر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اپنا بدن دے کر اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ رات بے چینی میں گزر گئی۔ اگلی صبح جب اس کی کنیز آئی تو کہنے لگی، مالکن میری بات غور سے سنیں، ساری دنیا حکیم جالینوس کے پاس اپنے مسئلے اور بیماریاں لے کر جاتی ہے اور شفا پاتی ہے۔ ان کی دانش مندی کا چرچا دور دور تک ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آج شام میرے ساتھ حکیم کے پاس چلیں اور اپنا مسئلہ اس کو بتائیں، کیا پتا وہ اس کا کوئی علاج یا حل بتا دیں۔ کنیز کی بات اس کے دل کو لگی تو اس نے حامی بھر لی، کیونکہ اس نے اپنے خاندان والوں کو شادی کے بارے میں کچھ دنوں تک آگاہ کرنا تھا، اور وہ شادی سے پہلے اس مسئلے سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ چنانچہ اسی شام جوشی اپنی کنیز کے ہمراہ حکیم جالینوس کے پاس پہنچ گئی اور اپنا تعارف کروانے کے بعد حکیم صاحب سے درخواست کی کہ وہ اپنا مسئلہ تنہائی میں بتانا چاہتی ہے۔
حکیم جالینوس نے جوشی کے حسب نسب اور خوبصورتی کے چرچے سن رکھے تھے۔ وہ فوراً اس کو پہچان گیا اور جوشی کو تنہائی میں بلا لیا اور پہلے تو اس کا حال احوال دریافت کیا، پھر اس کا مسئلہ پوچھا۔ تو جوشی نے شرماتے ہوئے حکیم جالینوس کو ساری بات بتا دی۔ حکیم صاحب نے توجہ سے ساری بات سنی اور جوشی سے پوچھا کہ وہ یہ بات کب سے محسوس کر رہی ہے۔ جوشی نے اندازے سے وقت بتا دیا تو حکیم جالینوس کہنے لگے کہ میں مسئلہ تب تک حل نہیں کر سکتا جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں۔ جوشی یہ بات سن کر پریشان ہو گئی۔ اس نے تو جان بوجھ کر کسی غیر مرد کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، جسم کا خفیہ حصہ کیسے دکھا دیتی؟ چنانچہ اس نے حکیم جالینوس کو معذرت کر لی کہ وہ مجبور ہے، ایسا نہیں کر سکتی، اور کنیز کو ساتھ لے کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو چکی تھی، بلکہ شاید نا امید ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اب ساری زندگی شادی نہیں کرے گی، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھے گی اور اپنے شوہر یا دیگر لوگوں کے سامنے اپنا تماشا نہیں بنوائے گی۔ جب وہ اس فیصلے پر پہنچ گئی تو مطمئن ہوگی۔ اب وہ اپنے خاندانوں والوں کو جواب دینے اور ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ دوسری طرف حکیم جالینوس جوشی کا مسئلہ جان کر پریشان تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں بے شمار مریض دیکھے تھے، ان کی عجیب و غریب بیماریوں کے بارے میں سنا تھا اور ان کا کامیاب علاج بھی کیا تھا، لیکن جوشی کا مسئلہ سب سے الگ نوعیت کا تھا اور اس کا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد حکیم جالینوس نے ایک پیغام کے ساتھ اپنے خادم کو جوشی کے گھر بھیجا۔ خادم گیا اور جوشی سے مل کر کہا کہ آپ کو حکیم صاحب نے یاد کیا ہے، وہ شام کو مطب پر آپ کا انتظار کریں گے۔ خادم پیغام دے کر واپس آ گیا اور اسی شام جوشی اپنی کنیز خاص کو لے کر حکیم صاحب کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئی۔ حکیم جالینوس نے جوشی سے کہا کہ آپ کے بدن کا معائنہ کرنا تو ضروری ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے نہیں تو میری ملازمہ سے کروا لیں۔ وہ آپ جیسی خاتون ہے اور میری شاگردی میں ہے، وہ جو دیکھے گی مجھ سے بیان کرے گی اور میں اس کے حساب سے مسئلے کا حل بتا دوں گا۔ جوشی اس بات پر بآسانی مان گئی۔ ایک عورت کا دوسری عورت کے سامنے جسم ظاہر کرنا معیوب نہیں تھا۔ جوشی کو حکیم جالینوس کی شاگردہ ایک الگ کمرے میں لے گئی اور اس کے کپڑے اتار کر اس کے جسم کا معائنہ کیا اور واپس آ کر حکیم صاحب کو جو رپورٹ دی اس کے مطابق جوشی کے جسم میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بظاہر بالکل نارمل جسم تھا۔ نہ جانے اس کو کیوں وہم سا ہو گیا تھا۔ جب یہ بات حکیم جالینوس کو پتہ چلی تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا اور جلد ہی وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے جوشی سے پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے جسم کا وہ حصہ ٹیڑھا ہے؟ تو جوشی نے بتایا کہ میرے کمرے میں ایک بڑا آئینہ ہے، میں ہمیشہ اسی میں اپنا جسم دیکھتی ہوں۔ تو حکیم جالینوس نے جوشی سے کہا کہ میری شاگردہ کے ساتھ میرے گھر جاؤ، وہاں بھی ایک بڑا آئینہ لگا ہے، تم اس آئینے میں ایک بار اپنا جسم دیکھو اور پھر آ کر بتانا کہ اس آئینے میں بھی تم کو اپنا جسم ویسا ہی دکھائی دیتا ہے یا بالکل صحیح دکھائی دیتا ہے۔ جوشی کو حکیم جالینوس کی بات ٹھیک سے سمجھ تو نہ آئی، لیکن وہ حکیم کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ وہ شاگردہ کے ساتھ ہو لی اور حکیم کے گھر جا پہنچی۔ وہاں ایک کمرے میں بڑا سا آئینہ دیوار میں لگا ہوا تھا۔ جوشی نے اس آئینے کے سامنے جا کر اپنا جسم دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ اس کا جسم بالکل صحیح نظر آ رہا تھا۔ اس کا اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ معاملے کو کچھ سمجھ چکی تھی۔ جب وہ مطب میں واپس آئی تو حکیم جالینوس نے اس کو چہرے کو دیکھ کر پتہ چلا لیا کہ وہ نارمل عورتوں جیسی ہے۔ جوشی نے پوچھنے پر تصدیق بھی کر دی کہ اس آئینے میں وہ بالکل نارمل نظر آئی تھی۔ حکیم جالینوس نے کہا کہ جس طرح انسان کی آنکھ کا پانی ہوتا ہے، اسی طرح ہر آئینے میں بھی ایک پانی ہوتا ہے جس میں وہ دوسروں کو ان کا عکس دکھاتا ہے۔ تمہارے آئینے کے اس حصے کے پانی میں مسئلہ ہے جہاں تم اپنے نیچے والی وجود کو دیکھتی ہو۔ بعد میں حکیم کی یہ بات درست ثابت ہوئی۔ یوں جوشی کے سر سے بڑا بوجھ اتر گیا اور وہ بھی حکیم جالینوس کے علم کی قائل ہو گئی۔